آیت نمبر 121 سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں سے بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ آیت نمبر 122 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم عنقریب بہشتوں میں جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ بات کا کون سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ بات کرنے کا جو بھی بات اللہ کرتا ہے اس سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 123 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے مغفرت نہ تمہاری خواہشات پر موقوف ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے نہ تمہاری خواہشوں پہ اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر۔ جو کوئی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی اور نہ وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ آیت نمبر 124 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو کوئی نیک اعمال کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت اگرچہ کہ وہ مومن ہے بس وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 125 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور دنیاوی اور دینی اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا روئے نیاز اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ صاحب احسان بھی ہوا اور وہ دین ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتا رہا جو اللہ کے لیے یکسو اور راست روح ہے، ڈائریکٹ ہے، یکسو ہے کنسنٹریشن کے ساتھ، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا، سو وہ شخص بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اللہ کا دوست ہو گیا۔ آیت نمبر 126 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور سب اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 127 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اے پیغمبر لوگ آپ سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، فرما دیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے اور جو حکم تم کو پہلے سے کتاب مجید میں سنایا جا رہا ہے وہ بھی ان یتیم عورتوں ہی کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ حقوق نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اور چاہتے ہو کہ ان کا مال قبضے میں لینے کی خاطر ان کے ساتھ خود نکاح کر لو، اور نیز بے بس بچوں کے بارے میں بھی حکم ہے کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہا کرو، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یتیم عورتوں کا مال ہڑپنے کا ان سے نکاح نہیں کرنے کا ہے، اور جبکہ تم یتیم عورتوں کو ان کا حق برابر نہیں دیتے، کچھ نہیں کرتے، ان کے ساتھ برابر ڈیل نہیں کرتے، خالی پیسہ ان سے ہڑپنے کا ایسا نکاح کر لیتے، نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، اور نہ یتیم بچوں کے معاملے میں ایسا کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو بھی بھلائی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 128 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف رکھتی ہو تو دونوں میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی مناسب بات پر صلح کر لیں، اور صلح حقیقت میں اچھی چیز ہے، اور طبیعتوں میں تھوڑا بہت بخل ضرور رکھ دیا گیا ہے نیچر میں، اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو اچھی طرح خبردار ہے۔ آیت نمبر 129 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان پورا جسٹیفائی کر سکو، عدل کر سکو، اگرچہ تم کتنا بھی چاہو تم نہیں کر سکتے، بس ایک کی طرف سے پورے میلان اتباع کے ساتھ یوں نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو درمیان میں لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو، سمجھے؟ ہاں؟ اور اگر تم اصلاح کر لو اور حق تلفی و زیادتی سے بچتے رہو تو اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 130 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور
اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی کشائش سے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑی حکمت والا ہے. آیت نمبر 131 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے، اور بے شک اللہ نے ان لوگوں کو بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی حکم دیا ہے، اور تمہیں بھی اللہ سے ڈرتے رہا، اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو بے شک سب کچھ اللہ ہی کا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ستودہ صفات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اس کے اعلیٰ اور پاکیزہ صفات. آیت نمبر 132 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے، وہ کفا باللہ وکیلا. آیت نمبر 133 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے، اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر بڑی قدرت رکھتا ہے. آیت نمبر 134 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو کوئی دنیا کا انعام چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا انعام ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 135 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو. قائم رہنے والے محض اللہ کے لیے ہی گواہی دینے والے ہو جاؤ، محض صرف اللہ ہی کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، چاہے گواہی خود تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کے ہی خلاف ہو. حق پہ گواہی دو، چاہے کوئی بھی رشتہ رہو، اگرچہ جس کے خلاف گواہی ہو مالدار ہے یا محتاج. اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، سو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کیا کرو کہ عدل سے ہٹ جاؤ گے. ارے غریب ہے بول کے ایسا اب عدل نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے بول کے ایسا مت سوچو، کیونکہ اللہ تو ہمارے سے زیادہ لوگوں سے محبت کرنے والا ہے، لوگوں کا زیادہ خیر خواہ ہے. تو تم اپنا عدل کرو، بس کوئی بیاس مت ہو جاؤ، کوئی جو ہے نا ادھر عدل سے مت ہٹ جاؤ. اور اگر گواہی میں پیچدار بات کرو گے یا حق سے پہلو تہی کرو گے تو بے شک اللہ ان سب کاموں سے جو تم کر رہے ہو خبردار ہے. یعنی گواہی دے رہے ہیں گھما پھرا کے، پیچدار کر کے، یعنی کنفیوژن ڈال کے اس میں دے رہے ہیں، ویسا بھی نہیں کرنا ہے، اور حق سے نہیں ہٹ جانا، ادھر نہ ادھر. اے ایمان والو آیت نمبر 136 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اللہ کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے اتاری تھی ایمان لاؤ. اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو بے شک وہ دور دراز کی گمراہی میں بھٹک گیا. آیت 137 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو اللہ ہرگز یہ ارادہ فرمانے والا نہیں کہ انہیں بخش دے، اور نہ یہ کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے. آیت 138 میں اللہ پاک فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ منافقوں کو یہ خبر سنا دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 139 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست مناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ بس عزت تو ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. آیت نمبر 140 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ انکار اور مسخرہ پن چھوڑ کر کسی دوسری بات میں بزی ہو جائے.
ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے.